بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 11ویں جماعت، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ، اردو حصہ انشائیہ، سوال نمبر 6، جس میں مکالمہ یا روداد لکھنی ہوتی ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے روداد۔ روداد فارسی زبان کا لفظ ہے، لغوی معنی کیفیت حال، ماجرا، کیفیت، حقیقت، سرگزشت۔ روداد عدالت کی کارروائی، مقدمے کی کیفیت کو بھی کہتے ہیں۔ اصطلاح بطور صنف کسی اجلاس، محفل، مشاعرہ یا تقریب کی صورتحال یا کیفیت، یعنی جو کچھ وہاں پیش آیا، قلم بند کرنا روداد کہلاتا ہے۔ روداد 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک انفرادی یا شخصی روداد ہوتی ہے۔ ایک جو ہے اخباری رپورٹر، وہ بھی روداد لکھتے ہیں۔ کسی تقریب میں جب شمولیت کرتے ہیں تو اس کی مکمل رپورٹ وہ لکھتے ہیں، وہ اخباری رپورٹ کے اندر آتی ہے۔ اور تیسری جو ہے وہ بزم یا سوسائٹی یا ادارہ جو اپنے ریکارڈ کے لیے رکھتا ہے کہ اگر وہاں پہ جتنی تقریبات ہوئیں ان کا ریکارڈ رکھنے کے لیے اس کی مکمل کارروائی کی روداد لکھتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 3 طرز کی روداد ہوتی ہیں جو کہ لکھی جاتی ہیں۔ اب روداد کے لوازمات جو ہیں وہ چند دیکھیں کہ جو اس 10 نمبر کے سوال میں یہ چیزیں ایک روداد کے اندر لازمی ہونی چاہیے کہ منتظم، کہ وہ تقریب کون کرا رہا ہے، اس کے بعد تقریب کا موضوع اس میں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ تقریب کا موضوع کیا ہے، اس کے بعد اسٹیج سیکرٹری کا ذکر ہونا چاہیے کہ ان کی نقابت کے فرائض کون سا انجام دے رہا ہے، محفل کی صدارت جو ہے وہ کن کے پاس ہے، کون کر رہا ہے صدارت، اس کے بعد مہمان خصوصی کا ذکر ہونا چاہیے کہ تقریب کا مہمان خصوصی کون ہے، اس کے بعد تلاوت نعت کے حوالے سے جو بھی شرکاء ہیں ان کا ذکر ہونا چاہیے، مقررین جنہوں نے اظہار خیال کیا اور شرکت کی ان کے حوالے سے بات ہونی چاہیے، اس کے بعد خطبہ مہمان خصوصی یہ ہونا چاہیے اور خطبہ صدارت ہونا چاہیے، اور اس کے بعد تک اختتام تقریب جو ہے یہ وہ لوازمات ہیں جو کہ ملتے ہیں تو تب ایک روداد کی مکمل کہانی پوری ہوتی ہے۔ اور یہ چیزیں جب ایک روداد میں شامل ہوں گی تو تب ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 10 نمبر کا حقدار بنتا ہے۔ یہ وہ پیٹرن ہے کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے روداد جو ہے وہ ایک نئے پیج سے شروع کرنی چاہیے، اور اس کا طریقہ کار کے وہ پیراگراف میں لکھی جاتی ہے، اور اس میں وہی چیزیں ہیں کہ جس طریقے سے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے کالج میں ہر سال کالج کی بزم اقبال سوسائٹی، یعنی یہاں پہ ہم نے ادارے کا نام اور پھر ادارے کے اندر کے جو اس تقریب کو آرگنائز کر رہا ہے اس سوسائٹی کا نام، پھر ہم تاریخ کا ذکر کر رہے ہیں کہ تاریخ کون سی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے موضوع کے حوالے سے کچھ ابتدائی اور تمہیدی گفتگو کی، اس کے بعد پھر اسٹیج سیکرٹری کے حوالے سے ہم نے بات کی، اس سے آگے بڑھ کر ہم نے صدارت کے حوالے سے بات کی، مہمان خصوصی کے حوالے سے بات کی، اس سے بڑھ کر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر تقریب کا آغاز جو ہے وہ تلاوت کلام پاک اور اس کے ساتھ ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو مختلف مقررین کی تقاریر کا ہم نے ذکر کیا، اس کے بعد پھر جو ہے مہمان خصوصی کے خطاب کی طرف ہم آ گئے، اور اس کے بعد پھر خطبہ صدارت کی بات کی گئی۔ تو اس طریقے سے اس کی تقریب کے اختتام پر جو ہے وہ قومی ترانہ یا جو ہے وہ دعائیہ کلمات کے ساتھ تقریب کا اختتام، اور اس کے بعد پھر جو ہے ظہرانہ یا جو بھی اس کے بعد پروگرام ہے
تو اس طریقے سے یہ تقریب جو ہے وہ اس کی روداد مکمل آغاز سے لے کر اختتام تک جب یہ تمام چیز اس کے اندر ہوگی تب ایک روداد جو ہے وہ مکمل ہوگی. اسی طریقے سے روداد میں کچھ انڈور ہوتی ہیں کچھ آؤٹ ڈور ہوتی ہیں کہ کسی جو ہے وہ میچ آنکھوں دیکھے میچ کا حال لکھیں ان کی روداد لکھیں. اس طریقے سے اس کے بھی کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں. تو یہ انڈور کے حوالے سے جب کوئی تقریب کی روداد ہوگی تو اس کے اندر یہ تمام لازمات جو ہیں وہ ضروری ہیں تبھی ایک روداد مکمل ہوگی. اس لیکچر میں ہم نے مروی سوال نمبر 6 روداد کے بارے میں وضاحت سے پڑھا. اردو اسٹڈی پوائنٹ مزید اس حوالے سے آگے نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ حافظ.